کہ ضرور کچھ نہ کچھ اب ہمیں زیارت کرا دیں بس. تو انہوں نے ہمیں زیارت کرائی ہے اور یقین جب اساتذہ موجود ہوں تو ان کی ملفوظات بھی کچھ ہمیں ضرور سننے چاہیے. تو قبلہ گاہی پروفیسر ڈاکٹر مجید القادری صاحب سربراہ دارہ تحقیقات امام احمد رضا تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں آج کی تقریب کے حوالے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اساتذہ کرام زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں مسرور کیفی نعت اکیڈمی جو آج ایک پروگرام حسن خرد اور حسن نعت کا مقابلہ کروا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یاد منا رہے ہیں جناب شاہ انصار آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اس گناہ گار نے دونوں کی زیارتیں بھی کی ہیں اور کئی دفعہ محفلوں میں ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہاں بھی اتنی بزرگ شخصیات تشریف فرما ہے کہ اگر ایک ایک کا نام لوں تو یقیناً ایک آپ نے آج یہاں پر گلدستہ جو ہے سجایا ہوا ہے، سبحان اللہ. ایک اب ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے. تو حضور شاہ صاحب جو ہمارے بیٹے ہیں اسد اللہ جنیدی صاحب دامکم عالیہ اور حضرت کاظمی صاحب دامکم عالیہ، پھر ہمارے اس شہر کراچی کے اور نعت کے حوالے سے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کا سلامت نصیب فرمائے. بڑی خدمات کی ہے انہوں نے اور خدمت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اور بھی دیگر نعت خواں ہیں، سبھی ہیں، بس سب کے نام نہیں لے پا رہا. اور میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ابرار صاحب. میں نے صرف آخر میں 2 بچوں کی نعتیں سنی تھی. یقیناً یہ 6 بجے سے پروگرام جاری ہے، حسن خرد بھی اور حسن نعت بھی. نعت پڑھنے کا طریقہ کیسا کس کا ہے وہ تو ہمارے یہ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جو خود بہت اچھے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بچوں کو یاد مصباح میں لگایا ہوا ہے. کیونکہ میں 40 سال جامعہ کراچی میں پڑھایا میں نے، اور ان ماں باپ کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو وہاں بھیجا. ڈاکٹر صاحب 40 سال کا ایک طالب علم بھی مجھے کبھی سلام نہیں کرتا. جب سے فارغ ہو کر گئے ہیں جامعہ کراچی کے طالب علم مجھ سے، تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یا پروفیسر صاحب آپ کیسے ہیں. لیکن یہ جو بچے ماں باپ نے یہاں بھیجے ہیں یہ تو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں. تو اب جب وہ بارگاہ رسالت میں مصروف رہتے ہیں تو ماں باپ کا ادب بھی جانتے ہیں اور اپنے اساتذہ کرام کا ادب بھی جانتے ہیں. اور پھر جہاں یہ ہوتے ہیں اور گنگنا رہے ہوتے، اچھا یہ پریکٹس ضرور کرتے ہوں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ صرف یہیں پڑھ رہے ہیں آ کر. ایک نعت پڑھنے کے لیے کتنا گنگنائے ہوں گے، جتنا گنگنائے ہوں گے اتنے حضور مسکرائے ہوں گے.
ہے ضرورت معاشرے کی. لاسٹ ٹائم بھی میں کسی پروگرام میں آیا تھا اور میں نے ایک عرض کی تھی یا پھر عرض کر رہا ہوں. وہ عرض یہ کی تھی کہ جب بھی اس قسم کے پروگرام میں آپ لوگ آئیں اپنے ساتھ اپنی اولاد کو ضرور لائیں, اکیلے مت آئیں. آج بھی تعداد بڑوں کی زیادہ ہے, چھوٹوں کی کم ہے. حالانکہ پروگرام تو مقابلے کے بچوں کا ہے, تو جن کے بچے ہیں ان کے ماں باپ تو ہوں گے, لیکن جن کے ماں باپ ہیں ان کے بچے نہیں ہیں, جو کہ یہاں ہونا چاہیے تاکہ ان کو اچھی ہرس ہوتی. ان کو میں نے لفظ اچھی استعمال کیا نا, ہرس ویسے اچھی استعمال نہیں کرتے ہم, لیکن اچھی ہرس ہونے میں حرج نہیں ہے نا. تو جب ایک بچہ یہاں رات پڑھ رہا ہے اور واہ واہ ہوتی تو اس بچے کے دل میں خیال آتا ہے یار اگر میں بھی حضور کا اس طرح نام لوں گا تو کتنی واہ واہ ہوگی میری. تو اس لیے یہ نہایت ضروری ہے. بار بار ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں, یہاں بھی اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی توجہ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. یہاں میرے بچے بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, چند بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا دیگر بچیاں کر رہی ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. کاش کہ وہ بچیاں جو وہاں اپنا نعرہ لگا رہی ہیں اگر نعرہ رسالت میں ہوتی تو کبھی ایسا نہ کریں. تو ماں باپ بھی سکھاتے ہیں نا, ان بچیوں کو قصور نہیں ہے. معافی, میں بچیوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. جو آج نکلی ہیں روڈوں کے اوپر اپنا نعرہ لگاتے ہوئے, بچیوں کو قصور نہیں ہے, جو ان کے ماں باپ قصور ہے. پکڑ پہلے ماں باپ کی ہوگی قیامت میں, بعد میں بچی پکڑی جائیں گی, کیونکہ پہلے ماں باپ آئے دنیا میں, بچے تو نہیں آئے. تو ہمارا وہ ماحول اتنا بدل گیا ہے. علمان الحفیظ مہمان کو چاہ رہا ہوں جگہ سے. ماشاء اللہ آپ کو جگہ بڑی لینا چاہیے تھا بھائی. ان کی محبت میں بہت سارے آ رہے ہیں, محبت رسول کے ساتھ ان کی محبت میں بہت آ رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہاں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اسی جذبے کے ساتھ ہم جتنے یہاں ہیں آئندہ جب پروگرام ہو اسی اکیڈمی کی طرف سے اور اسی عنوان پر تو بچوں کا تعداد ڈبل ہونا چاہیے. بڑا ہال آپ لیں, جس کو دعوت دیں میں لکھ دیں کہ اپنی اولاد کو, اگر آپ بہت بڑی عمر میں تو پوتا پوتی ہوں گے, آپ نواسے ہوں گے, ان سب کی تربیت ہمارے لازم ہے نا. ابھی ماشاء اللہ نانا دادا تو ہیں, تو اب نانا دادا کیونکہ بعض بچے بڑے جو ہے نا ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں, اب کیا کریں, مجھ سے سوال کیا جاتا ہے بچے تو بڑے ہو گئے ہاتھ. میں نے کہا پوتا پوتی ہے, اگر پوتے کو سنبھال لیا کوئی حرج نہیں ہے, پوتا تو نمازیں پڑھے گا, آپ کی خبر تو روشن ہوگی نا. پوتا ضرور پڑھے گا, آپ کی خبر روشن ہوگی. اولاد جس وقت جس لمحے اچھا کام کر رہی ہوتی ہے, چاہے ماں باپ حیات ہو یا نہ ہو, حیات ہو تو ان کے نوٹ بک میں جاتی ہے بات, اور اگر حیات نہیں ہے تو آن لائن ان کی قبر میں جاتی ہو بات. آن لائن آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں, واٹس نمبر ملاتے ہیں ابرار بھائی کا, ابرار بھائی کی تصویر آپ کے سامنے ہوتی ہے نا واٹس ایپ کے اوپر. جب ضرورت پڑ جائے حضور کی تصویر سامنے ہوتی ہے. وہ بھی آن لائن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری ناقص آنکھیں ہیں, تصویر دیکھ نہیں پاتی, تصویر والا مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے.